السلام علیکم رضوان السلام۔ صدر آصف علی زرداری کے بعد بلاول بھٹو بھی مکمل طور پر سائڈ لائن ہو گئے ہیں، مکمل طور پر اب کسی جگہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ یہ کل پرسوں ان کی ایک ملاقات ضرور ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، لیکن یہ کوئی بڑی ملاقات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جس طریقے سے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر عالمی سطح کے اوپر ڈپلومیسی کرنے کا جو موقع ملا، جو ٹاسک دیا گیا، ذمہ داری دی گئی، بلاول کو دی گئی۔ بلاول انٹرنیشنل دورے کرتا رہا، ٹریول کرتا رہا، آنا جانا، لیکن اس مرتبہ 1 مہینہ ہو گیا اور پچھلے تقریباً ہفتے 10 دن سے یہ جو عالمی محاذ کھلا ہے، اس کے اندر جو ڈپلومیسی کی جا رہی ہے، اس کے اندر بلاول بھٹو کا کوئی کردار، کوئی رول، کوئی ٹاسک، کوئی ذمہ داری نظر نہیں آ رہی۔ اور ابھی 2-4 دن پہلے ایوان صدر کے اندر جو ایک تقریب منعقد ہوئی، یا ایک اجلاس ہوا، تقریب نہیں اجلاس ہوا، اس کے اندر آصف زرداری نے زبردستی پکڑ کے بلاول کو بتایا معاملہ کیا ہے۔ آصف زرداری کے بعد کیا بلاول کو بھی مائنس کر دیا گیا؟ بلاول کے اوپر بھی شدید ترین تناقضات ہیں، اعتراضات ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ مسئلہ کیا؟ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ نمبر 2، قاسم خان کی جو تقریر ہے عالمی سطح کے اوپر، خاص طور پر اقوام متحدہ میں، وہ ابھی بھی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، اور حکومت اس کو دبانا چاہتی ہے، کسی طرح سے کنٹین کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ وائرل ہے۔ دوسرا یہ کہ اس تقریر کے اب نتائج، اس کے اثرات، اس کا امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ جو امپیکٹ نظر آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر دباؤ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اور اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دباؤ کہاں سے آیا اور گورنمنٹ کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ تو 2-3 خبریں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آصف زرداری کے بعد جو بلاول ہے وہ بھی مائنس ہو چکے ہیں۔ آصف زرداری نے جس طریقے سے جو اسٹیٹ پالیسی ہے، ریاستی پالیسی ہے ایران کے متعلق، اس سے جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنا لی اس کے اوپر، اور اس سے بالکل ہٹ کے ایک علیحدہ لائن لی، تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی۔ اور وہ لائن تھی اصل میں ایران کے متعلق کہ علی لاریجانی کی شہادت کے اوپر، وفات کے اوپر، یا ہلاکت کے اوپر، یا یہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے اوپر آصف زرداری کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، کیونکہ آصف زرداری نے اگر پیغام دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے پیغام دے دیا۔ تو آصف زرداری نے ایک علیحدہ لائن لی، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ ایران کے متعلق ہم نے سپورٹ نہیں کرنا، یا ان کی شہادت کے اوپر ہم نے امریکہ اسرائیل کو کنڈیم نہیں کرنا، ان کی مذمت نہیں کرنی، لیکن آصف زرداری علی لاریجانی کی شہادت اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت، ایوان صدر سے اسٹیٹمنٹ ان کے حق میں آ گیا تو ناراضگی ہو گئی۔ دوسرا، بلاول کے متعلق ایک خبر موجود ہے کہ بلاول کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس کے اندر وہ برا بلا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کو۔ تو وہ جو آڈیو لیک ہے وہ آج تک گلے پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بلاول کو وہ اب رول نہیں مل رہا، وہ اب کردار نہیں مل رہا۔ ابھی اسحاق ڈار نے جب چائنا جانا تھا تو اس موقع پر بلاول کو ساتھ لے جانے کے لیے اسحاق ڈار نے باقاعدہ، آپ کہہ لیں کہ ریکویسٹ بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بلاول کو نہیں بھیجا۔ اور آپ فرق دیکھیں، جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو عالمی سطح پر ڈپلومیسی کرنے کے لیے، سفارت کرنے کے لیے بلاول کو میدان میں اتارا گیا۔ اس بار عالمی سطح کے اوپر سفارت کاری کرنے کے لیے بلاول کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ تو یہ فرق ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آصف زرداری کے ساتھ ساتھ بلاول بھی اس وقت ریڈار کے اوپر موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور آصف زرداری کے ساتھ ساتھ بلاول بھی مائنس ہو رہا ہے۔
اور ان کی کوشش بھرپور ہے پیچ اپ کی، لیکن ابھی کے جو اختلافات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آ جائیں عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی تقریر کے اوپر۔ قاسم خان انٹرنیشنل چیپٹر کے ہیڈ ذوالفقار، انہوں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یورپی یونین میں اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی۔ اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کا جو اس وقت اثر ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے، دباؤ آ رہا ہے، اور اب باقاعدہ اقوام متحدہ کی جانب سے، ان کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی جانب سے، یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کی گورنمنٹ کو اپروچ کیا گیا، ان کو بتایا گیا، آگاہ کیا گیا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز رپورٹ ہو رہی ہیں، جس میں خاص طور پر اپوزیشن کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک، ان کو جو آئسولیشن میں رکھا گیا، آئسولیشن میں رکھ کے ان کی ملاقاتیں بند، ان کی بینائی چلی گئی، عمران خان کی اہلیہ کی۔ تو یہ قاسم خان نے سارا کچھ رپورٹ کیا، وہاں پر سارا کچھ پریزنٹ کیا، اس کا اب دباؤ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو پابند کیا جا رہا ہے، باؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 دن آپ نے کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، فی الفور فوری طور پر یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنس ہیں ان کو بند کیا جائے۔ نمبر 2، عمران خان اور پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ یا کارکن ورکر سپورٹرز کسی بھی جیل کے اندر موجود ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ان کے خلاف انتقامی کارروائی کو بند کیا جائے۔ اور تیسری جو ڈیمانڈ ہے، تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ ملک کے اندر عدلیہ، میڈیا کو آزاد کیا جائے، اور جو بھی یہاں پر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ٹرائل چل رہے ہیں ان کے اوپر انفلوئنس، ابھی جس طرح سے یہ آئینی عدالت کا معاملہ سامنے آیا، آئینی عدالت نے رہائی فورس کے اوپر ٹکساری کر دیا، ایک یہ پیورلی سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر آئینی عدالت نے اپنا لطف ڈال دیا۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا، عدلیہ، ان کی آزادی کو بھی مکشور کیا جائے، اور انہیں سیاسی معاملات کے اندر مداخلت سے روکا جائے، یہ کہا، اور کیٹیگوریکلی یہ پیغام آیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، حکومت کو۔ یہ اصل میں قاسم خان کی جو تقریر ہے اقوام متحدہ کے اندر، یورپی یونین کے اندر، اس کا نتیجہ ہے، اس کے اثرات ہیں، اور گورنمنٹ اب شدید ترین دباؤ میں آ گئی ہے۔